درشي पढ़ लो मोहम्मद में الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو ورحمة للمؤمنين. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به قوما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हज़रात मुहतरम, जुमा का मुख्तसर सा वक़्त है। अगरचे तफसीली बात आज के उन्वान पर नहीं हो सकती, लेकिन मुख्तसर पायराए में
آپ سے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ رب العزت جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں اتنے بے پایان انعامات سے نوازا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اور اس کے احسانات، انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احصاء، ان کا شمار ممکنات میں سے بھی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ اگر کوئی ایجادات میں سے ایسی ایجاد ہو جائے کہ وہ درختوں کے پتوں کو شمار کر سکے، بارش کے قطروں کو شمار کر سکے، سمندری مخلوق کو شمار کر سکے، سفلی مخلوق کا شمار کر سکے، ممکنات میں سے ہے، ممکن ہے۔ ہر روز نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، شمار ممکن ہے، لیکن یہ دعوے سے عرض کر رہا ہوں کہ مالک لم یزل کے انعامات کا احصاء، ان کا شمار ممکنات میں سے بھی نہیں ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سے میں سمجھتا ہوں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کا مقابلہ کائنات کی اور کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ کتنی نعمتیں؟ دو نعمتیں، دو انعامات اللہ کے ہم پر ایسے ہیں کہ ان کا مقابلہ کائنات کی اور کوئی نعمت، کوئی انعام نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک نعمت اللہ کا قرآن ہے اور دوسری نعمت صاحب قرآن ہے۔ ایک نعمت اللہ کا قرآن اور دوسری نعمت صاحب قرآن، یعنی نبی آخر الزمان، آمنہ کے لال، سید الکونین، تاجدار مدینہ، سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دو نعمتوں کا مقابلہ کائنات کی اور کوئی نعمت کر نہیں سکتی۔ اور آپ اور میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ دو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں اور کسی امت کو نہیں عطا فرمائیں۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام ہے۔ کتاب اور کلام میں فرق ہے۔ کتاب مکتوب جو لکھی جائے، مالک لم یزل نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو طور پر بلایا، اللہ کے نبی آئے، فرمایا لکھی ہوئی اوراق ہیں، الواح ہیں، تختیاں ہیں، لے جاؤ۔
لیکن قرآن مالک لم یزل نے اپنی زبان قدرت سے خود تلاوت کر تھوڑا سا وضاحت کر دوں. کلام اور کتاب میں فرق یہ ہے، کلام وہ ہوتی ہے ما یتکلم بہ، جسے بولا جائے. یہ کیسے بنتی ہے؟ میں آپ، ہمارے یہ جو پھیپھڑے ہیں، ان پھیپھڑوں میں سے سانس نکلتی ہے، وہ سانس گلے کی نالی سے ٹکراتی ہے، پھر زبان اس کو لفظوں حرفوں کی صورت میں ادا کرتی ہے. اگر میں بولوں تو میرا کلام، آپ بولیں تو آپ کا کلام. یعنی یہ ثابت ہوا کہ کلام وہ ہوتی ہے جو کسی کے اندر سے نکلے، کسی کے اندر سے نکلے. آپ کا ایک وجود ہے، میرا وجود ہے، اولیاء کا وجود ہے، انبیاء کا وجود ہے، میرے اللہ کا بھی ایک قدرت والا وجود ہے. مالک وجود سے ایسے پاک، لیکن اس کے قدرت والے وجود کا تذکرہ قرآن میں ہے. اللہ کی انگلیوں کا، ہاتھوں کا، زبان کا، آنکھوں کا قرآن میں ذکر ہے. وہ قدرت والی آنکھیں ہیں، وہ قدرت والے ہاتھ ہیں، وہ قدرت والی زبان ہے. یعنی مالک لم یزل کا جو قدرت والا وجود ہے، یہ قرآن اس وجود کے اندر سے نکلا ہے. تورات اس وجود کے اندر سے نہیں نکلی، زبور اس وجود کے اندر سے نہیں نکلی، انجیل اس وجود قدرت کے اندر سے نہیں نکلی. واحد یہ قرآن ہے جو اللہ کا ایسا کلام ہے جو اللہ کے قدرت والے وجود کے اندر سے نکلا ہے. توجہ فرمائیں. تو معلوم ہوا جو شخص بھی اس قرآن سے لو لگائے گا، جو شخص بھی اس قرآن سے تعلق بنائے گا، جو شخص بھی اس قرآن سے دوستی لگائے گا، اس کی اللہ سے دلی دوستی ہوگی، اندر والی دوستی ہوگی، اندر والا پیار ہوگا. اس کا مقابلہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن یہ خالی قولی نہیں، زبانی کلامی نہیں. یہ تب ہے میرے دوستو جب ہماری معاشرت میں قرآن آئے، ہمارے معاملات میں قرآن آئے، ہمارے رہن سہن میں قرآن آئے، ہمارے لین دین میں قرآن آئے، ہمارے معاملات بیع و شراء میں قرآن آئے، ہمارے گھر کے اندر اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، گھریلو معاملات میں، ہر ایک چیز کو ہم قرآن کی روشنی سے دیکھیں. یہ قرآن اللہ کا نور ہے. اس نور سے جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے تمام کے تمام معاملات آسان ہو جائیں گے. میرے آقا امام الانبیاء، سردار الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے قوموں کا معیار بلند کیا ہے. سبحان اللہ. یرفع بمعنی رفعت دی ہے، اٹھایا ہے، بلند کیا ہے. کس کے ذریعے؟ بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اقوام کو عزتیں ملی ہیں، قوموں کو مقام ملا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا آپ نے نام سنا ہے، آپ فرماتے ہیں اے لوگوں
میں عمر تو وہ عمر تھا کہ جسے اونٹ چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا. میں عمر تو وہ عمر تھا کہ کئی مرتبہ میرے والد نے مجھے چابکوں سے مارا. عمر تجھے اونٹوں کو تیل لگانے کا طریقہ بھی نہیں آتا, لیکن جب میں اس قرآن سے جڑا, نبی آخر الزمان سے جڑا, ان سے تعلق بنایا, اللہ کی قسم ہے مالک نے اپنے آفاقی نظام میں سے تشریعی نظام نہیں, جو اس کا آفاقی نظام ہے, اس نظام میں سے ہوا کو عمر کے تابع کر دیا, پانی کو عمر کے فرمان کے تابع کر دیا, مٹی کو عمر کے فرمان کے تابع کر دیا, آگ کو عمر کے فرمان کے تابع کر دیا. سبحان اللہ. ایک ہے اللہ کا تشریعی نظام, شرعی نظام, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, خیرات ہے. ایک اس کا آفاقی نظام ہے, ہواؤں کا چلنا, دریاؤں کا بہنا. جی بندہ کیا لگے, انسان کیا لگے, اس کا نظام. لیکن جب وہ اس کلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوئے, سبحان اللہ, بے شک انہوں نے سمجھا یہ کلام کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں. راستے میں صحابی ملے, عمر کہاں جا رہے ہو, ننگی تلوار ہے. فرمایا تمہارے نبی کا خاتمہ کرنے کے لیے, وہ جو قرآن کے سحر میں ہر ایک کو جکڑ لیتا ہے, اس کا جادوئی کلام ہر ایک کو اپنی سحر انگیزی میں لے لیتا ہے. میں دیکھتا ہوں وہ کیسے یہ قرآن سنائے گا. وہ صحابی کہتے ہیں عمر تو کہاں کی بات کرتا ہے, وہ قرآن تو تیرے گھر میں بھی داخل ہو چکا ہے. سبحان اللہ. کہنے لگا کیسے؟ فرمایا جاؤ تمہاری بہن, تمہارا بہنوئی وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. عمر کہنے لگے یہیں ٹھہر جاؤ, میں جاؤں گا. اگر تو بات ایسے ہے جیسے تو کہہ رہا ہے پھر تجھے اجازت, اور اگر ایسے نہیں ہے تو پہلے تیرا سر قلم کروں گا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے, گھر کے دروازے پر کنڈا کھٹکھٹایا, کان لگایا, اندر سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں. پھر زور سے کنڈا کھٹکھٹایا, بہنوئی صحن کا ایک طرف, ہمشیرہ آئی آ کے دروازہ کھولا, دیکھا عمر کی حالت سخت غصے میں ہے, تلوار میاں سے باہر ہے. کیا پڑھ رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے؟ سوچتی ہے سچ بولوں, توجہ میری, سچ بولوں جان سے جاؤں گی, اگر جھوٹ بولوں ایمان سے جاؤں گی. لیکن تھوڑی ہی دیر میں فیصلہ کیا کہ جان رہے نہ رہے پر ایمان بلند رہے. سبحان اللہ. ہمارا تو اوڑھنا بچھونا جھوٹ ہے, کاروبار میں جھوٹ, معاملات میں جھوٹ, لین دین میں جھوٹ, بیع و شراء میں جھوٹ. کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا ہمارے سے. ایسے نہیں, جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا, کاروبار ہی نہیں چلتا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ اللہ کا قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وقولوا قولا سدیدا۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جب بات کرو تو سچی بات کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ سچ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اتنی بڑی دولت کہ جب کائنات کے والی امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر سب سے پہلا قوم کو خطاب کیا، اس میں خطاب سے پہلے یہی سوال فرمایا اپنی ذات کو پیش کر کے، یا معاشر القریش، اے میرے قریشی قوم کے سرداروں، جوانوں، پوری قوم آج جمع ہے، مجھے یہ بتلاؤ کہ مررت فیکم 40، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، ہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا آپ لوگوں نے مجھے سچا پایا یا نعوذ باللہ جھوٹا پایا؟ میں غلط عرض کر رہا ہوں؟ صحیح ہے۔ ہم بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں، ان کی سرشت میں، فطرت میں دروازہ باہر سے کھٹکتا ہے، بیل آتی ہے، بچے کو ہم پہلے سے کہہ دیتے ہیں میرا پوچھے کہنا ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے سچ بولنے کی، اور اسی قرآن کی وجہ سے قومیں بلند ہوئی۔ میں بیان کر رہا تھا تمثیل کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، جناب فاروق اعظم سامنے آئے، غصے سے لال سرخ چہرہ آئے، پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، سچ بولوں گی جان سے جاؤں گی، جھوٹ بولوں گی ایمان سے جاؤں گی، لیکن اب قرآن کی تاثیر اپنا کام کر چکی تھی، قرآن اپنا رنگ جما چکا تھا، ان پر قرآن کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ فوراً کہنے لگی او بھیا، میں اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، کس نے قوم پڑھا رہے تھے، استاد گھر میں موجود ہیں، اچھا میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہ بات کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ سیدنا فاروق اعظم غصے میں آتے ہیں اور مارنا شروع کرتے ہیں، مارتے مارتے یہ نڈھال ہو گئے ہیں، تھک گئے ہیں، سستانے کے لیے وہ لٹھ جو تھی ہاتھ میں اس کو پیشانی کے نیچے رکھ کر سانس لے رہے ہیں، بہن تڑپ رہی ہے، زخمی حالت میں ہے۔ عمر فرماتے ہیں بہن مت سمجھنا کہ میں بس کر چکا ہوں، میں کچھ دیر کے لیے سستا رہا ہوں، اور مروں گا۔ بہن کہنے لگی عمر کیا خیال کرتا ہے، جس اماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی کا پیا ہے، جس بابا کا خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے میری رگوں میں بھی اسی بابا کا خون دوڑ رہا ہے۔ بہن بولی عمر کر ہم کو تو اب مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے جا بوٹیاں کو تو سے رجوا لے، مگر ہم دین حق سے باز ہرگز رہ نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ سیدنا فاروق اعظم حیران ہو کر سوچ رہے ہیں
کہ یہی بہن تھی کہ میری آواز سن کر تھر تھر کانپ جاتی تھی، یہی بہن تھی میرے سامنے بول بھی نہیں سکتی تھی، یہی بہن تھی اتنا عرصہ گزرا ہے میرے سامنے آنکھیں بھی اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، لیکن آج کون سی سپرٹ اس کے اندر بھر دی گئی ہے، کون سی سپرٹ، کون سی قوت اس میں آ گئی ہے کہ میں نے مارا بھی ہے، زخمی بھی کیا ہے، ابھی اور بھی مارنے کا کہہ رہا ہوں، لیکن وہ کہتی ہے جتنا مارنا ہے مار لو، ہڈیاں توڑ دو، آج میری ہڈی میرا خون سب کچھ تمہارے لیے ہے، ہر ایک چیز سے آواز آئے گی تو اللہ کے قرآن کی آئے گی۔ سبحان اللہ۔